السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، ہم نے الحمدللہ آج 12واں پارہ وما من دابہ کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ میں نے سورہ ہود کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے جس کی روشنی میں آج کا درس ہوگا۔ ہم نے تراویح میں 12ویں پارے میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کی چند آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 اور 115 میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور آپ دن کے دونوں طرف اور رات گئے نماز قائم کیجئے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی تمہیں جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس پر تم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ کہیں بھی اسلامی شریعت کے خلاف کوئی بھی بات آ جائے اس میں کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ جس طریقے سے قرآن و حدیث میں تعلیمات بیان کیے گئے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے بغیر کسی کمپرومائز کیے ہوئے، بغیر 1% بھی اس میں کمی کیے ہوئے، جیسا بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں اسی کے روشنی میں تم زندگی گزارنا۔ تو جیسا کہ حکم دیا جا رہا ہے اس پر قائم رہو۔ مسلمانوں کو اس آیت میں دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ایمان کی جڑ ہے اور استقامت کا اہم ترین مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے بعد حکم دے رہا ہے اور فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی بندہ صغیرہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتا ہے، تو نیک کام کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صغیر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دلائل بہت سے ہیں، جس طریقے سے اگرچہ ہم دیکھ لیں گے نماز کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ یقیناً نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو تمام منکرات سے، قرآن و حدیث کے خلاف جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی برائیاں ہیں، تمام کے تمام برائیوں سے انسان کو نماز روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، منہیات سے روکتی ہے، سیئات سے روکتی ہے۔ برائی کے کام سے رکنا ہو تو نماز قائم کرو۔ اسی طریقے سے مسند احمد اور سنن نسائی کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے وہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز کی برکت دیکھیے، کوئی گناہ ہم سے ہو گیا، صغیرہ گناہ، اور ہم نے فوراً گناہ کا احساس کر لیا اور فوراً جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور خلوص و للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اسلامی شریعت کے جتنے بھی مظہر ہیں اس کو اپناتے ہوئے جب 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار طلب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کی برکت کی وجہ سے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ تکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہو بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہ کا کام کرتے ہو، تو اگرچہ تم نیکی کا کام کرو گے
صرف صغیرہ گناہ کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے زندگی میں کبیرہ گناہ نہیں ہے، صرف چھوٹے گناہ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس کی برکت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو۔ کبیرہ گناہ کیا؟ احادیث میں اور قرآن کی آیت میں ایسے برائیاں جن پر اللہ کی لعنت ہو، جن پر جو ہے رسول کی لعنت کی گئی ہو، جن پر جو ہے اللہ کے غضب، اللہ کی وعید، اللہ کی دھمکیاں اور عذاب قبر ہو یا جہنم کی عذاب بتایا گیا ہو، ایسے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں یہ کبیرہ گناہ، اگرچہ ہمارے زندگی میں یہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور ہم اگرچہ نیکی کا کام کرتے ہیں، نیکی کے کام میں بھی اہم کام جو نماز ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کی برکت کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس سے بچا ہوا رہتا ہے، اور اس کی ہر دو نمازوں کے درمیان، یعنی عصر نماز پڑھ لیا ہے، مغرب نماز پڑھنے والا ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان اس نے چھوٹی چھوٹی گناہ، صغیرہ گناہ کا کام کر لیا، صغیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، اس کے زندگی میں کبیرہ گناہ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عصر اور مغرب کے درمیان یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ کا کام کیا ہے، نماز کی برکت کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی پابندی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کا اہتمام کیجیے، یعنی دنیاوی زندگی میں جب بھی تم دین پر عمل کرتے ہو، دین کے احکامات پر، شریعت کی تعلیمات پر جب عمل کرنے جاتے ہو، یہاں تمہیں جو دشواریاں پیش آتی ہیں، مصیبتیں پیش آتی ہیں، اور اس پر تم صبر کرتے ہو، تو اس کا اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ نماز کی پابندی اور محدود اوقات میں ان کی ادائیگی کے لیے اٹھانی پڑتی ہے، جو بھی مشقتیں ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس پر صبر کی تلقین کی گئی۔ جس طریقے سے گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا زمانہ ہے، 12 بجے 1 بجے نماز آ کے پڑھنا ہے، موسم گرما ہے، موسم گرما ہے، آپ جو ہے اس تپش میں، ہائی ٹمپریچر میں بھی دور، گھر بہت دور دراز ہے، لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے نا، انسان کو دھوپ کی شدت ستاتی ہے، بیزارگی محسوس ہوتی ہے، اتنا دور جاؤں، تکلیف، مشقت، عبادت کرنے میں مشقت محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بندہ، اللہ کا حکم ہے اس لیے باجماعت نماز آ کر ادا کرتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، صبح سویرے فجر کے وقت میں اسے وضو بنانا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا ہے، صحت پر ناگوار گزرتا ہے، پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ وضو بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہاں مشقت ہوتے ہوئے بھی، پریشانی اٹھا کر بھی، ٹھنڈے پانی سے ہی صحیح وضو کر کے نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ سب جو مشقتیں عبادتوں کے سلسلے میں آتی ہیں، اس پر صبر کی تلقین کی گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی سے فرما رہا ہے، نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے فیملی ممبرس کو بھی نماز کی تاکید کرو، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ 1-2 مرتبہ نماز کی پابندی کرنے کے لیے تاکید نہیں کرنا ہے، بلکہ جب تک وہ نمازی نہیں بن جاتے تب تک ان کو ٹوکتے رہنا ہے، ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے۔ میرا بیٹا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی ہے، ویڈیو گیمز میں ملوث ہے، یا دنیا کے دوسرے کاموں میں، برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں ملوث ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ نمازی نہ بن جائے تب تک اسے بار بار ٹوکتے رہوں، بیٹا نماز پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لے۔ میری بیٹی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بیٹی کو جب تک وہ نمازی نہ بن جائے اسے نماز کی تاکید کرتے رہوں۔ میری بیوی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ شریعت کے پابند نہ ہو جائے، جب تک میری اہلیہ، میری بیوی نمازی نہ بن جائے، تب تک میں اس کو ٹوکتے رہوں، نصیحت کرتے رہوں کہ اے میری بیوی، اے میرے لخت جگر، تمہاری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں، تم بھی نماز پڑھو، ساتھ میں ہماری پوری فیملی ممبرس نماز پڑھیں۔
نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نماز کے حکم کے بعد کہ میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا ہوں، مجھے رزق کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ رزاق ہے، ہم تو عبد الرزاق ہیں، ہم رزاق کے بندے ہیں۔ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا، بلکہ نماز کے ذریعے سے تمہیں رزق دی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ نماز کی برکت سے رزق ملتی ہے، نماز کی برکت سے رزق ملتی ہے۔ میرے بھائیوں غور کریں، نماز پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی۔ نماز کے لیے دکان کے شٹر کو بند کریں گے تو بزنس میں اضافہ ہوگا، بزنس میں پروفٹ ہوگا، بزنس میں برکت ہوگی۔ لیکن ہماری سوچ کچھ غلط ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بزنس کا مہینہ ہے، بزنس کا سیزن چل رہا ہے، اگرچہ میں دکان کا شٹر بند کر دوں، نماز کے لیے چلا جاؤں تو بزنس رک جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، تمہارے رزق میں خوشادگی کی جائے گی۔ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ نماز کے لیے اگرچہ میں دکان بند کر دیا تو میری روزی مر جائے گی، میری روزی روٹی کا کیا ہوگا، میرے سیلریز کے کیا ہوں گے، میرے جابس کے کیا ہوں گے۔ میرے بھائیوں آپ جابس کریں لیکن نماز کے پابند ہوں، آپ دکان میں بزنس کریں لیکن اس سے پہلے نمازی بنیں۔ اس طریقے سے جب ہم نمازی بنیں گے تبھی آٹومیٹک جا کر ہمارے رزق میں برکت ہونے والی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے نماز جو ہے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، آج کا نوجوان معاشی بحران کا شکار ہے، آج کا نوجوان ان امپلائمنٹ کا شکار ہے، آج کا نوجوان بے روزگار ہے، روزی تلاش کر رہا ہے لیکن ہمارے نوجوانوں کو روزی نہیں مل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان نماز سے غفلت برت رہے ہیں، ہمارے گھر کے نوجوان نماز سے غفلت برت رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے سیلری میں برکت آ جائے، چاہتے ہیں کہ اچھے جابس کے ریکروٹمنٹ آ جائے، مجھے گورنمنٹ سیلریز اچھے اضافے ہو جائے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں غور سے سنو، تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اچھے سیلریز چاہتے ہو، سیلریز میں برکت چاہتے ہو اور اپنے معاشی بحران کو دور کرنا چاہتے ہو، فائنینشیل ایشوز کو، فائنینشیل پرابلمز کو ہٹانا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نمازی بن جاؤ۔ جب تک نمازی نہیں بنو گے تمہاری زندگی میں برکت نہیں آنے والی، تمہاری زندگی میں امن و سکون اور چین نہیں آنے والی، تمہیں قلب سکون حاصل نہیں ہونے والی، تمہارے رزق میں برکت نہیں ہونے والی، تمہارے بزنس میں برکت نہیں ہونے والی، تمہاری سیلریز میں برکت نہیں ہونے والی۔ پتہ چلا کہ نماز کی پابندی میں سیلریز میں برکت ہے، نماز کی پابندی میں رزق میں برکت ہے، نماز کی پابندی ان امپلائمنٹ کا حل ہے، نماز کی پابندی بے روزگاری کا حل ہے۔ بے روزگاری کے شکوے کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے متبع بن جائیں، قرآن حدیث کے پیروکار بن جائیں اور شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق نماز کے پابند بن جائے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی میں برکت، آپ کے گھر میں برکت، آپ کے بزنس میں برکت، آپ کی سیلریز میں آٹومیٹک برکت ہی برکت ہوں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اگرچہ نماز کا اہتمام کریں گے اور کبیرہ گناہوں سے دور رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نماز کی برکت کی وجہ سے جتنے بھی صغیرہ گناہ کرتے ہیں یذہبن السیئات، اس صغیرہ گناہ کو نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور ہماری زندگی میں اگرچہ کبیرہ گناہ نہ ہو صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی کبائر ہیں، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اس سے دور رہتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور اگرچہ نماز کا اہتمام ہم کرتے ہیں اور ہم گنہگار بندے ہیں، صغیرہ گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کی برکت سے ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔